آدمی کو پہ ظلم کیا گیا، وہاں گیا اس فیکٹری میں، بچی کو میں کہا کہ بیٹا بات سنو. وہ آئی، میں نے کہا وہ جو جس کا انتقال ہو گیا وہ کیسا آدمی تھا؟ تو اس نے میری طرف دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا مولانا صاحب خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اس کا جو اسسٹنٹ تھا وہ میرے پاس ایک ڈائری لے آیا. اس نے کہا یہ ان کی ڈائری ہے. میں نے اس ڈائری کی فوٹو بھی بنائی، میں آپ کو دکھاؤں گا. میں اس کی ڈائری کی فوٹو بنائی. اس ڈائری پہ اس نے لکھا، میں دکھاتا ہوں آپ کو. کل میں گجرانوالے کسی کام سے جانا تھا تو سیالکوٹ والوں نے مجھے کہا کہ جی یہاں آئے ہو قریب تو آ جاؤ یہاں بھی. تو میں اس فیکٹری میں گیا جس فیکٹری میں وہ سری لنکا کے آدمی کو پہ ظلم کیا گیا، وہاں گیا اس فیکٹری میں. اس فیکٹری میں نے جا کے میں نے اس کے مالک کو کہا مجھے اس جگہ کا وزٹ کراؤ جس جگہ پہ اس کو یہ انہوں نے مارا تھا. وہ مجھے اوپر چھت پہ لے گیا. چھت پہ جہاں پہ وہ لگے ہوئے تھے، وہ سولر لگے ہوئے تھے، اس کے وہاں جا کے انہوں نے اس کو مارا. اور اس جگہ اس نے دکھایا کہ دیکھو پائیں یہ ابھی خون کے نشان، یہاں سے وہ گھسیٹ کے لے گئے اس کو اور وہاں سے نیچے لائے. اور اسے کہتا کہ 80-85 آدمی تھے، وہ سارے اندر ہیں. لیکن افسوس کی کہتا بات یہ ہے کہ میری فیکٹری میں 3000 بندہ کام کرتا ہے. وہ 3000 تماشا دیکھتا رہا. وہ 80-85 درندوں کی طرح یہ کام کرتے رہے. اگر ان میں انسانیت ہوتی یہ باقی 3000 میں، اگر یہ ذرا سا ان کو روک لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تماشا دیکھتے رہے، یہ ویڈیو بناتے رہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اجاز بھٹی ہم جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں. گائے کو اگر ذبح کرو نا، 5 گائے کھڑی ہوں، ایک گائے کو لا کے ذبح کرو ان کے سامنے تو وہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنا چارہ کھاتی رہتی ہے. اور مجھے اتنا صدمہ ہوا خدا کی قسم کہ وہاں اس نے کہا جی 1 منٹ بھائی ٹھہرے آپ. وہاں مجھے اس کا دفتر دکھایا کہ یہ دفتر تھا، یہاں بیٹھتا تھا وہ. اس کے دفتر کے سامنے آگے کوئی 15-20 لڑکیاں اپنا کام کر رہی تھیں. میں کہ یہ کیا کہتے جی یہ یہاں ملازم ہے، اور یہ ساری بچیاں اسی نے بھرتی کی تھی. تو ان میں سے میں نے ایک بچی کو بلایا، اس نے نقاب کیا تھا، سب لڑکیاں نقاب میں بیٹھی تھی. میں کہ یہ نقاب کیوں کیے میرے سب نے، یہ لڑکیاں اتنے پردے والی کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی یہ اسی نے ان کو کہا تھا کہ نقاب کر کے بیٹھنا ہے، جس کو انہوں نے گستاخ رسول کہہ کے مارا ہے. اس میں سے ایک بچی کو میں کہا کہ بیٹا بات سنو. وہ آئی، میں نے کہا وہ جو جس کا انتقال ہو گیا وہ کیسا آدمی تھا؟ ایک دم یقین کرو اس کی آنکھیں بچی کی نظر آ رہی تھی. تو اس نے میری طرف دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا مولانا صاحب مسلمان ایسے نہیں جیسا وہ تھا. خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا مسلمان ایسے نہیں ہیں مولانا صاحب، ہم 2 بہنیں یہاں کام کرتی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے ہم پہ محنت کی اور ہمیں ایسا کاریگر بنایا، اس کی مرنے والے کی برکت سے آج ہمارا اپنا گھر بن گیا ہے. اس نے کہا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ ہمارے گھر آ جاتا تھا. اس نے کہا یہ میری آواز نہیں ہے، آپ پوری فیکٹری میں پھر کے دیکھ لیں، کسی بچی سے پوچھ کے. اس کی فیکٹری میں 1500-1600 لڑکیاں کام کرتی ہیں اور سب نقاب کیے ہوئے تھے. اس نے کہا جی کسی بچی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ وہ کیسا آدمی تھا. انہوں نے کہا وہ ایک فیملی، وہ ہمارا باپ کی طرح تھا، پوری فیملی ایسے، یہ ہماری فیکٹری فیملی ہے، وہ باپ کی طرح تھا وہ سب کا. پھر اس کا جو اسسٹنٹ تھا وہ میرے پاس ایک ڈائری لے آیا. اس نے کہا یہ ان کی ڈائری ہے. میں نے اس ڈائری کی فوٹو بھی بنائی، میں آپ کو دکھاؤں گا. میں اس کی ڈائری کی فوٹو بنائی. اس ڈائری پہ اس نے لکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور محمد آخری نبی تھے. انہوں نے کہا وہ تو اسلام کے قریب تھا بیچارہ. اس نے سارا مذہبی باتیں لکھی ہوئی اپنے اس پر. اللہ کا نام بار بار لکھا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ اس نے لکھا ہوا. جن لوگوں نے اس کو مار دیا ہے ان کے سامنے اگر آخرت ہوتی کبھی ایسا نہ کرتے. یہ تو نشے میں تھے، نشے میں، یعنی وہ کام کر رہے نشے میں کہ اپنی موت بول گئے، میں نے خود نہیں مرنا، تم نے بھی مر جانا ہے ظالموں. تم بھی جا کے حضور کے سامنے پیش ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات بھی ہوگی.
پھر تمہیں لگ جائے گا پتا کہ عاشق کون تھا اور ظالم کون تھا۔ قرآن پڑھو خدا کے لیے، قرآن کو تھوڑا پڑھا کرو۔ کل میں نے سب بچیوں سے، ساری بچیاں مجھے دیکھ کے آ گئی تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم سب وہ بچیاں ہو جو گھر سے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہو، اور سب چونکہ نقاب کیے ہوئے تھے، میں بڑا حیران ہوا، میں نے تم لوگ نیک بچیاں ہو، نقاب تم نے سب نے کیے ہیں تو تمہارے اندر کوئی نیکی تو ہے نا جس وجہ سے کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، تم ایک کام کر لو، ایک تو نماز پہ کمپرومائز نہ کیا کرو، نماز پڑھ لو، اور نمبر 2 اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور نمبر 3 اپنے گھر میں روزانہ درس قرآن یا تعلیم کیا کرو۔ درس قرآن کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر جو کتابوں میں لکھی وہی پڑھو بس، یا ایک حدیث پڑھو، منتخب احادیث لے لو، ایک حدیث پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اپنے سارے بچوں کو بیٹھ کے پڑھاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس حلال روزی کی وجہ سے تمہارے گھر میں ولی پیدا فرمائے گا۔ تو سب بڑی حیران ہوتی ہے، اچھا جی ہم ضرور کیا کریں، کیونکہ بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کہ بڑی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی عمل پہ یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک عمل پہ وعدہ کیا ہے کہ جو انسان صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے، اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ شام کو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ وعدہ کسی سے نہیں، کسی عمل والے سے نہیں، اس سے وعدہ ہے۔ تو میں نے کہا تم تو لڑکیاں ہو، تم لوگ حلال روزی کما کے لے کے جاؤ گی تو تمہاری جو اولادیں ہوں گی اللہ ان میں ولی پیدا کرے گا۔